الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر 12 ہے۔ باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض۔ غسل حیض سے فراغت کے بعد عورت کا خوشبو استعمال کرنا۔ تو جب انسان غسل کر لے عورت اور حیض سے وہ پاک ہو جائے تو اس کے فوری بعد اس چیز کا حکم ہے کہ وہ خوشبو کو استعمال کرے۔ ایک تو اس سے اس کے نفس میں جو ہے سکون، راحت اور اطمینان پیدا ہوگا۔ دوسرا، اس کو ملنے والے بہن بھائی، اسی طرح ماں باپ، اس گھر میں رہنے والے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو خاوند اور بچے، تو انہیں بھی اس کے جو جسم کی جو خوشبو ہے اور کپڑوں پہ لگی ہوئی جو خوشبو ہے اور جسم پہ لگی خوشبو سے ان کو بھی ایک طرح سے ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ جائے گی اور ایک اچھی فیلنگ جائے گی۔ اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ اس کی تلقین کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ میت جب فوت ہو جائے کوئی تو 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ منع ہے۔ البتہ خاوند کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کا حکم ہے، اور اس 4 ماہ 10 دن کے اندر نہ سرما لگایا جا سکتا ہے، نہ خوشبو، اور نہ کوئی رنگین کپڑا۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی جب عورت کو حیض جب آئے گا نا، تو حیض کے بعد جو وقت ہے اس میں اس وقت بھی خوشبو لگانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ابھی یہ حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک ذہنی طور پر ایک عورت ایک تکلیف کے اندر ہوتی ہے کہ اور اس کی جو احساسات ہیں وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس سے جب وہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ سوگ کے اندر ہو خاوند کی وفات کے، تب بھی اس کو اجازت دی ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ لگائے، کیونکہ اس میں اس کے نفس کو راحت اور سکون ملے گا یا پاکیزگی کا احساس ہوگا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3 الا علی زوجی 4 اشہر و10۔ کسی میت پر ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے روکا جاتا تھا، یعنی ہمیں اس شریعت نے روکا تھا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں سوائے شوہر کے، کہ اس کے معاملے میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ کا حکم تھا۔ اور اس میں ہمیں کیا حکم تھا کہ اس میں جو سوگ کرنا ہے 4 ماہ 10 دن، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، کہ اس دوران جو ہے عدت کے اس سوگ کے اس وقت میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو استعمال کریں، اور نہ کوئی رنگین کپڑا پہنیں سوائے اس رنگین کپڑے کے کہ جس کا دھاگا بناوٹ کے وقت سے ہی رنگا ہوا ہے، یعنی بیسیکلی وہ دھاگا ہی رنگین سے بنا ہوا ہے، اس کو پہننے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بعد میں رنگا گیا وائٹ کلر کا تھا، اس کو رنگ لیا، اس کے اندر تبدیلی کر لی، تو وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل جس طریقے سے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ بیسیکلی دھاگا ہی رنگین ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ عورت وہ پہن لے۔ اچھا، پھر فرماتی ہیں ام عطیہ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ۔ البتہ حیض سے فراغت کے وقت یہ اجازت تھی
کہ جب ہم میں سے کوئی غسل حیض کرے تو وہ کست اظفار، یہ خوشبو ہے، یہ اس کو استعمال کر لے۔ دو خوشبوئیں ہیں، دو خوشبوؤں کے نام دیے گئے ہیں۔ اور فرماتی ہیں وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اس کے علاوہ ہمیں جنازوں کے ساتھ بھی چلنے سے روک دیا گیا تھا۔ وقال وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي، کہ یہ جو روایت ہے ام عطیہ سے، یہ ہشام بن حسان نے جو ہے وہ کی ہے حفصہ سے، اور حفصہ نے ام عطیہ سے، اور ام عطیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ دیکھیں کہ خوشبو کے بارے میں ہمارے یہاں نا بہت زیادہ وہ پایا جاتا ہے غلو۔ خوشبو عورت کے لیے باہر نکلتے ہوئے درست نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، نامحرم کے سامنے صحیح نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر عورت خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں شریعت جو مزاج دیتی ہے نا، شریعت جو آپ کو احکامات دیتی ہے، وہ احکامات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے نا۔ ابھی تو دیور بھی وہاں پر ہے، نامحرم ہے، اور جو ہے وہ کزن بھی ہے، وہ فلانے بھی ہیں، چچا کی اولاد بھی ہے، سارا کچھ وہیں شادیاں ہو رہی ہیں، وہیں پہ سارے رہ رہے ہیں، تو عورت کیا خوشبو استعمال کرے گی؟ تو لیکن علماء کہتے ہیں کہ عورت ہلکی خوشبو استعمال کر سکتی ہے اس صورت میں بھی، اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہے اور بے شک گھر میں کوئی نامحرم ہے، تو بھی وہ جو لیڈیز پرفیومز ہوتے ہیں جو بہت جس کی تیز خوشبو نہیں ہوتی، وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس کا خاوند کم از کم وہ اپنے خاوند کے قریب ہو تو اس کو اس سے بدبو نہ آئے۔ خاوند کو بھی استعمال کرنا چاہیے اسی طریقے سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ کوئی پسندیدہ نظام نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدہ ہے، جو انسانی آزادی کو میں دخل اندازی کرتا ہے، انسانی راحت اور سکون میں مقاصد نکاح کے اندر ایک طرح سے رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے وہ زیادہ نیک لوگ ہیں، وہ زیادہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے اماں ابا کے گلی میں رہتے ہیں، اوپر نیچے رہتے ہیں، ان کے قریب قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی سکون سے گزارتے ہیں، بنسبت ان کے جو ایک ہی گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں، ماں باپ سے بھی گالیاں سنتے ہیں اور ان کو بھی ذلیل کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور زندگی اذیت میں گزار دیتے ہیں، بس اپنی ناک کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگ کم ہمت لوگ ہیں، کوئی ان کی کوئی بڑی وہ نہیں ہے نا، ان کے کوئی فضائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کم ہمت لوگ ہیں۔ تو اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں، اگلی جو حدیث ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور دو مردوں کے درمیان سے کراس کرنا ان کو، ٹھیک ہے، اس کو نہایت شریعت کے اندر ناپسند، بلکہ اس کے اوپر سخت الفاظ بولے گئے ہیں۔ ایسی عورت جو خوشبو لگائے اور پھر دو لوگ کھڑے ہوں تو ان دونوں کے درمیان سے گزر جائے، گویا وہ ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو آپ نے فرمایا فَهِيَ زانیہ، یہ زانیہ، اتنے سخت لفظ جو ہے نا وہ بولے، یعنی گویا زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تو باہر نکلتے ہوئے خصوصاً عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں، ہلکی خوشبو لگائیں، جو ان کے بدن تک ہی جو ہے وہ محدود ہو، تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔
اچھا جی، اگلا باب ہے باب دلک المرأة نفسها اذا طہرت من المحیض وکیف تغتسل وتأخذ فیصة ممسکة فتتبع بها اثر الدم۔ حیض سے فراغت کے بعد نہاتے وقت اس کو کیسے عورت نہائے کہ عورت کا اپنے بدن کو ملے، اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بیان ہوگا اس باب میں، بدن کے ملنے کا ذکر ہوگا، اور غسل کے بعد وہ چیز جس پر مشک لگایا گیا ہو اسے اپنے اس جگہ پر لگانا جہاں پر خون عورت کا جو ہے وہ لگتا رہا ہے اس کی جلد کے اوپر، وہاں پر اس کو جو ہے خوشبو لگانی چاہیے، اور وہ بھی جو مشک کی خوشبو ہے اس کو پسند کیا گیا ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ تلقین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان فرمائی، اور مزید فرمایا کہ کستوری، یہ مشک کستوری کو بھی کہتے ہیں، تو مسک اس کو عربی میں مسک کہتے ہیں، اور اس کی خوشبو اب مل جاتی ہے، ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی اس کو استعمال کرے تو اس کے انشاءاللہ کچھ بدنی فوائد تو ہوں گے ہی ہوں گے جو حضور نے اس کی تلقین کی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے اور اس سے طہارت حاصل کر، خذی فرصة من مسک فتطہری بها، روئی کے ٹکڑے پہ مسک لگاؤ اور اس سے طہارت حاصل کرو۔ قالت کیف اتطہر بها، تو وہ عورت نے کہا کہ میں کیسے طہارت حاصل کروں، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تطہری، اللہ تعالیٰ، آپ نے سبحان اللہ کہا، یعنی کہ تعجب کے اندر یہ کیا جو ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، تو تم پاکیزگی کو حاصل کرو۔ تو اس عورت کو سمجھ نہ آیا تو اما عائشہ کہتی ہیں فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا، فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، کہ اس کو سمجھایا میں نے اپنی طرف کھینچ کے کہ یہ جو روئی کا ٹکڑا ہے جس پر تم خوشبو لگاؤ گی اسے اپنے ان جگہوں پر لگاؤ جہاں تمہارا خون جو ہے وہ جس جلد کے اوپر خون لگا تھا وہاں پر تم اس جو ہے وہ مشک کو لگاؤ۔ تو یہ خاص طور پر جو ہے وہ اس کا خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پاکیزگی کے اعلیٰ درجوں پر جو ہے وہ فائز ہو، پاکیزگی کا بلند مقام جو ہے وہ حاصل کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اس کے کچھ علماء نے وہ بھی ذکر کیے ہیں، مسک کے، جس کو ہم مشک کہتے ہیں اور کستوری کی خوشبو کہتے ہیں، کچھ جو فضائل ہیں اور کچھ اس کے جسم کے اوپر جو اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، تو اسی پر جو ہے ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ تو چلیں اگلا باب ہے باب غسل المحیض،
غسل حیض کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ انصاری کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں حیض کا غسل کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لو اور اس سے پاکی حاصل کرو۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی اور آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف جو ہے وہ پھیر لیا، کیونکہ وہ عورت بار بار پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں کیسے کروں؟ تو آپ نے اس کو جتنا بتانا تھا بتا دیا، اب مزید آپ تفصیل میں جانا آپ نہیں گئے اور آپ نے شرم سے چہرے کو پھیر لیا اور اور اس فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کرو۔ پھر حضرت عائشہ یہ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے فرماتی ہیں کہ اس عورت کو میں نے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ جو بات ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو وہ بات جو ہے وہ بھی سمجھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عالم کوئی بات بتا رہا ہو اور وہ بات ایسی ہو خصوصاً خواتین سے متعلق اس کے اندر وہ مزید گہرائی میں نہ جا سکتا ہو، تو اس کو حیا آتی ہو کہ وہ بہت زیادہ تفصیل میں جائے اور وہاں کوئی اور جاننے والی خاتون موجود ہو تو وہ اس بات کی وضاحت کر سکتی ہے۔ جو ہمارے یہاں کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، سپورٹیو پیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں، اس کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی استاد کی عالم کی بات کو وضاحت کوئی اور بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو جانتا ہو، سمجھتا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مسلسل جو ہے اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ جو خوشبو لگانے کا جو ذکر ہے یہ مسلسل جو ہے نا یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا باب ہے باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض، غسل حیض کے وقت عورت کا بالوں میں کنگھی کرنا۔ اور دیکھیں کنگھی بھی ایک انسان کو اچھی فیلنگ دیتی ہے، کیونکہ انسان کے بال جو ہیں وہ جب سلجھے ہوئے ہوں، ترتیب سے ہوں، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے آئینے میں، اور اس کو دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں اچھی شکل و صورت کو۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو اپنی آپ کا خیال رکھتا ہے وہ بیڈ کومنٹ سے بچ جاتا ہے، وہ برے تبصروں سے بچ جاتا ہے، وہ اگنور کیے جانے والی جو فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں لوگوں کے، ان سے بچ جاتا ہے۔ عموماً آپ خاندانوں میں دیکھیں گے جو لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے وہ سب کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنا خیال رکھتے ہیں اپنی عزت خود کرتے ہیں، سب لوگ ان کی بھی عزت کرتے ہیں، اس لیے اپنی عزت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج و تمتع کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے۔ حج کی 2 صورتیں ہیں، حج تمتع اور حج اقران، یہ افراد بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں انہیں حیض آ گیا اور وہ عرفہ کی رات تک پاک نہ ہو سکیں، تب انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عرفے کی رات ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر تمتع کا ارادہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سر کھول کر کنگھی کر لو اور اپنے عمرے کے اعمال کو موقوف کر دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں اس سے فارغ ہو گئی
تو شب محسب جو ہے میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا، تو وہ میرے اس عمرے کے بدلے جس کا میں نے احرام باندھا تھا مجھے مقام تنعیم سے لا کر عمرہ کرا لائے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابھی جب جاتے ہیں عمرے پر لوگ تو مسجد عائشہ سے جا کر وہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہاں سے عمرہ کیا تھا، تو علماء کہتے ہیں جس کی حالت حضرت عائشہ جیسی ہو وہ تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رائے مضبوط یہ بھی ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا تھا اور ان کے ذمے عمرہ باقی تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جا کر کے عمرہ کیا، ان کے بھائی کے ساتھ جا کر انہوں نے وہاں پر عمرہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پاک ہوئی ہیں تو ان کو سر کھول کر کنگھی کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ اپنے سر کو کھولو اور کنگھی کر لو۔ تو کنگھی جو ہے غسل حیض سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ بالوں کے اندر اچھے طریقے سے جو پانی ہے وہ جذب ہو جائے، اور البتہ اگر کسی کا کے بالوں کے اندر کا کھولنا اس کی مشقت ہوتی ہو تو یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو اگر عورت بال بندھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ہی پانی ڈال کے جلد تک پہنچا دیتی ہیں تو وہ بھی درست ہے، تو وہ بھی درست ہے۔ اس میں ایک بڑے لطیفے کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اس معاملے میں سختی کرتے تھے، وہ کہتے تھے لازمی کھولیں عورت نا۔ تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کے اس معاملے میں ان سے اختلاف کرتی تھیں، ان کے کافی سارے اختلافات ہیں حضرت عائشہ کے، تو ایک اختلاف جو ہے وہ اس معاملے میں بھی تھا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ سر کھولنے کی بجائے یہ سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے، ٹھیک ہے؟ تو جو اتنی سختی کر رہے ہیں تو بہتر ہے نا کہ کہیں کہ بال ہی سارے وہ شیو ہی کروا دو، عورتوں کو گنجا ہی کر دو، ان کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دلیل دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے مل کر ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اور میں اپنے سر پر 3 بار ہی پانی بہاتی تھی، ٹھیک ہے، 3 چلو ڈالنا ہی کافی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ بال بندھے ہوئے بھی ہوں تو عورت اپنے سر پر پانی ڈال لے، جلد میں پانی پہنچ جائے تو وہ کافی ہے۔ البتہ اگر وہ کنگھی کر لے، بال کھول لے تو بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی اس پر ضروری لازم نہیں ہے۔ البتہ غسل کرنے کے بعد جو ہے بالوں میں کنگھی کرنا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، اس کی بھی تلقین کی گئی ہے، اس کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلا باب انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ ایک سوال ہے، اچھا سوال نہیں ہے، ٹھیک